I'm really disappointed in this report. I mean, you called itself a report. What is it reporting? There were terms of reference. You have to give a finding or say we are incapable of carrying out our task. What are they doing? Wasting the time of the nation? اگر آپ آئی جی پولیس چیف جسٹس آف پاکستان فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ پر برہم، کہا رپورٹ ٹی او آرز پر پورا نہیں اترتی، کمیشن نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی، جو کام کمیشن کو دیا تھا وہ نہیں کیا، جو کام نہیں دیا وہ کر رہے ہیں، ہمارا وقت کیوں ضائع کیا؟ رپورٹ میں جنرل فیض کا اتنی مرتبہ حوالہ دیا گیا، لگتا ہے صرف جنرل فیض کو بری کرنے کے لیے یہ سب کرنا تھا۔ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس کی سماعت میں چیف جسٹس نے سوال کیا، کمیشن نے جنرل فیض کو کتنی مرتبہ بلایا؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جنرل فیض کو ایک مرتبہ بلایا گیا، جنرل فیض کو سوال نامہ بھیجا گیا تو اس کا جواب آیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا رپورٹ بنانے والے جنرل فیض کو کیسے بری کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد کر لیا جاتا تو 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کیا ٹی ایل پی کی جانب سے کسی کو بلایا گیا؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کمیشن نے ٹی ایل پی کی جانب سے کسی کو نہیں بلایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ٹی ایل پی والوں کو ہی بلا لیتے وہ شاید مدد کر دیتے۔ سوال کیا کہ وفاقی حکومت کمیشن رپورٹ کو تسلیم کرتی ہے یا مسترد؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت ابھی رپورٹ کا جائزہ لے رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے کوٹے پر رکن اسمبلی بننے والوں کو حتمی فیصلے تک ووٹ دینے سے روک دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے کوٹے کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ سماعت 3 جون تک ملتوی۔ کیس کی سماعت 3 جون سے روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی معطلی کا اطلاق دیگر سیاسی جماعتوں کو بعد میں دی گئی اضافی نشستوں پر ہوگا۔ دوسرے مرحلے پر الاٹ مخصوص نشستوں کے اراکین حتمی فیصلے تک ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ کیا آئین میں ایسی کوئی شق ہے کہ الاٹمنٹ سے بچنے والی سیٹس انہی سیاسی جماعتوں میں دوبارہ بانٹی جا سکتی ہیں؟ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی نشستیں انہی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں؟ مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس منصور نے کہا کہ ہمیں پبلک مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے، اصل مسئلہ پبلک مینڈیٹ کا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا جائے؟ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ ایک بات تو طے ہے کہ جس جماعت کی جتنی نمائندگی ہے اتنی ہی مخصوص نشستیں ملیں گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے نہ الیکشن لڑا ہے نہ مخصوص نشستوں کی نامزدگیاں داخل کی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے حکم کے بعد حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی تائید ہے، ہمارے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے آئین کو بگاڑنے والوں کو آج شکست ہوئی، عدلیہ آئین پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹیم میں روٹیشن کا وقت گزر گیا، آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز میں ورلڈ کپ والی ٹیم کو موقع دیں گے، ٹیم کی ترجیح پہلے ہوتی ہے، یہ بابر، رضوان، سائم اور فخر کے ٹاپ آرڈر کا معاملہ نہیں، ضرورت پڑنے پر بیٹنگ آرڈر اور بولنگ کمبینیشن بھی تبدیل کرنا پڑا تو کریں گے۔ کپتان بابر اعظم کی پریس کانفرنس، کہا نئے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن سے مسلسل رابطے میں ہیں، روزانہ انہیں ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے۔ کپتان کا کہنا تھا کہ پاور ہٹنگ کی بہت پریکٹس کی ہے، فرق نظر آئے گا۔ بابر اعظم نے کہا کہ پوری توجہ ورلڈ کپ اور تمام کھلاڑیوں کا فوکس جیت پر ہے، ورلڈ کپ ٹرافی جیت کر لائیں گے۔ کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ کسی کھلاڑی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، حسن علی کا انتخاب کسی ایک کی مرضی سے نہیں ہوا، 7 رکنی سلیکشن کمیٹی نے کیا ہے۔ حسن علی حارث رؤف کے بیک اپ کے طور پر ٹیم میں شامل ہیں، حارث رؤف کی فٹنس حوصلہ افزا ہے۔ بابر اعظم نے کہا کہ عامر جمال اچھے آل راؤنڈر ہیں لیکن ٹیسٹ کی پرفارمنس کو T20 سے نہ ملایا جائے۔ محمد حارث ٹاپ آرڈر بیٹر ہیں، ان کی جگہ ٹیم میں نہیں بن رہی۔ زمان خان نئی گیند کے بالر ہیں، ہمارے پاس ٹیم میں نئی گیند کے بالرز پہلے سے موجود ہیں۔
वक्त आ गया है निजी शोबा आगे बढ़े, लीड करे। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा मौशी इस्लाहात के तहत टैक्स को GDP की शरह को 14 से 15% तक लाना होगा, निजकारी करना होगी, बिजली के निर्ख को मुसाबकती बनाना होगा, वरना सनती पॉलिसी देने का भी फायदा नहीं होगा। आइंदा IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए बरामदात में तरक्की और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जरूरी है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान अब मदद नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी से नौजवानों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का कहना है कि सऊदी हुकूमत और कंपनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। पाक सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने का मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान निजी और सरकारी शोबे में शराकत दारी को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान आने वाले सऊदी तिजारती वफ्द का खैर मकदम। कहा सऊदी सरमायाकारों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब से तारीखी बरादराना रिश्ता मुआशी ताल्लुकात में तब्दील हो रहा है। 30 कंपनीज के 50 रुकनी वफ्द की आमद सऊदी वली अहद के पाकिस्तान से लगाव का वाज़ेह सबूत है। PTI की सियासी कमेटी ने चेयरमैन PAC के लिए वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। सियासी कमेटी शेर अफजल मरवत का नाम वापस लेने के फैसले से बानी PTI को आगाह करेगी। ज़राए का कहना है कि उमर अयूब और शिबली फराज के बुलाए गए सियासी कमेटी के इजलास में वोटिंग कराई गई। शेर अफजल मरवत का कहना है कि उन्हें ना तो सियासी कमेटी इजलास में बुलाया गया और ना ही उनसे कोई मशवरा हुआ। इससे कबल बानी PTI ने शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन PAC के लिए तजवीज़ किया। आप तो कहते हैं PTI पार्टी रही नहीं, बर्गर पार्टी है, तो फिर जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का PTI को जलसे की इजाज़त न मिलने के मामले पर सिंध हुकूमत के वकील से सवाल। कहा कराची में अभी एक बाकायदा जलसा हुआ, रैली हुई, बगैर इजाज़त जलसा हुआ, तो आपने कितने लोग गिरफ्तार किए, कितने मुकदमे किए? एडिशनल एडवोकेट जनरल और DC ईस्ट ने सिक्योरिटी खदशात को तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त न देने की वजह बताया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम तहकीकात करेंगे तो मामलात आगे तक जाएंगे, आपके लिए परेशानी होगी। इतने सादा नहीं है कि सब कुछ देखकर आंखें बंद कर लें। अदालत ने समाअत 13 मई तक मुलतवी करते हुए SSP ईस्ट को तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। गंदुम निगरान दौर में मंगवाई गई, मगर तहकीकाती कमेटी को मार्च 2024 से पहले की तहकीकात का इख्तियार ही नहीं। अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक बरामद होने वाली गंदुम की इंक्वायरी नहीं की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी कायम करने के हुक्मनामे में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की तस्दीक। कहा गंदुम की दरामद पर इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही मज़ीद बात की जा सकती है। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जानी है। शहबाज शरीफ को गंदुम के मामले पर आज नवाज शरीफ ने भी तलब कर रखा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का गंदुम स्कैंडल में हुकूमती अरकान के मुलव्वस होने का इल्जाम। का पंजाब हुकूमत इसका बलबा निगरान हुकूमत पर डाल रही है। ये सीधा नैब का केस है। इन सब ने आते ही अरबों रुपए के डाके डाले। उन्हें कटहरे में खड़ा होना चाहिए। उन लोगों की जगह हम दहशतगर्दी की अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं। परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करें या घर को सब जेल करार दें, मुतालिका फोरम कानून के मुताबिक 14 दिन में फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। परवेज इलाही की बीवी की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसले में कहा कि परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला करते वक्त खादिम हुसैन और शहबाज शरीफ के अदालती फैसलों को मद्देनजर रखा जाए। परवेज इलाही सजा याफ्ता नहीं, अंडर ट्रायल कैदी हैं। उनकी उम्र 78 साल है। उनकी तसल्ली के मुताबिक तिब्बी सहूलियात दी जाएं।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بریگالہ میں بشرا بیوی سے ملاقات. ذرائع کے مطابق ملاقات 1.5 گھنٹے جاری رہی. ملاقات میں بشرا بیوی کے کیسز اور صحت سے متعلق گفتگو کی گئی. اسلام آباد میں روٹی 16 اور نان 20 روپے میں ہی ملے گا. روٹی کا وزن 120 گرام کی بجائے 100 گرام ہوگا. ضلع انتظامیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. ضلع انتظامیہ کے مطابق روٹی اور نان کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا گیا. ڈی سی اسلام آباد کی تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو دوبارہ نان روٹی قیمتوں کی انسپیکشن کی ہدایت. کہا شہری 100 گرام روٹی 16 اور 120 گرام نان 20 روپے میں خریدیں. قومی اداروں کی نجکاری. بلاول بھٹو نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی. کمیٹی میں سینیٹر شہری رحمان، سید نوید قمر اور سینیٹر سلیم مانوی والا شامل. مذاکراتی کمیٹی پی آئی اے، اسٹیل مل اور دیگر اداروں کی نجکاری کے معاملے پر حکومت سے بات چیت کرے گی. ملک بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ. کراچی میں پارہ 36 ڈگری مگر شدت 40 ڈگری کی محسوس کی جا رہی ہے. سندھ اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی سورج آگ برسانے لگا. نواب شاہ 43، لاڑکانہ، دادو سکھر 42، حیدرآباد مٹھی میں درجہ حرارت 41 ڈگری تک پہنچ گیا. لاہور میں 39 ڈگری کی گرمی 41 ڈگری کی محسوس کی گئی. ملتان، فیصل آباد، سرگودا میں بھی پارہ 39 ڈگری ریکارڈ. 10 سے 12 مئی کے درمیان شمالی پنجاب میں ہلکی بارش کا امکان. پی ڈی ایم اے کی پوٹوہار میں کسانوں کو مٹی کے طوفان اور یالہ باری سے گندم کو بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنے کا مشورہ. مئی میں سندھ اور پنجاب میں ہیٹ ویو کا بھی خدشہ. شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. موسمیاتی تبدیلی سے بڑا خطرہ ملک کے لیے کوئی نہیں. سوشل میڈیا کے لیے قانون موجود نہیں لیکن اتھارٹی بنا دی گئی. جو اتھارٹی بنانی ہے وہ بناتے نہیں، جو نہیں بنانی چاہیے وہ بنا دی گئی. سپریم کورٹ میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام کے کیس میں جسٹس اطہر بن اللہ کے ریمارکس. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا ایکٹ 2017 کا ہے. اتنے سال بعد بھی اتھارٹی قائم نہیں ہو سکی. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ ایئرپورٹ کا دورہ. مسافروں کے لیے سہولتوں کا جائزہ. بیرون ملک جانے والوں کے لیے سہولتوں پر عدم اطمینان. 15 دن میں سہولتیں اور امیگریشن کاؤنٹرز بڑھانے کا حکم. سیالکوٹ ایئرپورٹ رن وے توسیع پروجیکٹ کے لیے 15 روز کے لیے بند ہو رہا ہے. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت کراچی ایئرپورٹ پر عازمین حج امیگریشن کے لیے سعودی ٹیم کراچی پہنچ گئی. 42 رکنی سعودی حکام نے خصوصی کاؤنٹرز کا معائنہ کیا. 9 مئی سے کراچی ایئرپورٹ سے حج پروازیں شروع ہوں گی. 16,000 سے زائد عازمین کراچی ایئرپورٹ پر سعودی امیگریشن کا عمل مکمل کر لیا جائے گا. روڈ ٹو مکہ کے تحت اسلام آباد سے 71 پروازیں آپریٹ ہوں گی. نیو یارک پولیس کی کراچی پولیس کو ٹریننگ دینے کی پیشکش. وزیر اعلیٰ سندھ سے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے مختلف کیڈرز کے افسران کی ملاقات. مراد علی شاہ نے کہا کہ نیو یارک پولیس کی طرح سندھ پولیس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے. کرائم کنٹرول کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے. خطے کی صورتحال کے باعث کراچی ہدف رہا ہے. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ نیو یارک اور کراچی میں کافی مماثلت ہے. رویے کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملزمان کو معلوم ہو کہ ان پر نظر ہے. تقریباً 44,000 نمبر پلیٹس محکمے میں رکھی ہیں جو لوگ لے کر نہیں گئے. یہ تمام نمبرز کی سیریز اخبار میں شائع کرائی جائے گی. جن رجسٹرڈ گاڑیوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا ہوگا ان پر چالان کیا جائے گا. وزیر ایکسائز سندھ شرجیل میمن کا اعلان. پریس کانفرنس میں کہا مئی کے بعد ایکسائز ڈپارٹمنٹ غیر رجسٹرڈ گاڑیاں اور موٹر سائیکل ضبط کر لے گا. قانون بنا رہے ہیں کہ کوئی گاڑی شو روم سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک رجسٹر نہ ہو. چچا کی پسند کی شادی پر بااثر افراد کا وڈیرے کو جرمانے کے طور پر 2 بچیاں دینے کا فیصلہ. آمری اسٹاپ کی رہائشی بچیاں ماں کے ہمراہ سیشن کورٹ پہنچ گئیں. عدالت کا بچیوں کو تحفظ دینے کا حکم. لڑکیوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بھی زیر تعلیم ہے, اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے بعد وڈیرا اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے ہیں.
ملتان میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کی عدالت پیشی پر ورثا کا تشدد، تھپڑ، گھوسے اور لاتے ماری، زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ پولیس نے لڑکی کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ تشدد کرنے والے 2 بھائیوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ بعد میں لڑکی سول کورٹ میں پیش۔ عدالت نے لڑکی کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ فیصل آباد میں خاتون اور 4 بچیوں کی زہر خورانی سے ہلاکت کی تحقیقات۔ محکمہ صحت نے پنسار کا سٹور سیل کر دیا۔ پنسار کے خلاف تھانہ گڑھ میں غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت کا مقدمہ درج۔ 2 روز قبل مبینہ زہریلی دوا کھانے سے خاتون، 3 بیٹیوں اور بھتیجی کی ہلاکت ہوئی تھی۔ امریکی ایف بی آئی کے پاکستانی نژاد ایجنٹ کامران فریدی تقریباً 4 سال بعد فلوریڈا کی جیل سے رہا۔ پاکستان واپس جانے اور کبھی واپس امریکہ نہ آنے کی شرط پر مشروط رہائی ملی۔ امریکی شہریت بھی منسوخ کر دی گئی۔ کامران فریدی کو دسمبر 2022 میں ایف بی آئی کے 3 سابق ساتھیوں کو دھمکانے کے الزام میں جیل بھیجا گیا تھا۔ 90 کی دہائی سے کامران فریدی ایف بی آئی کے لیے کام کر رہے تھے۔ مسلم ممالک میں انسدادی دہشت گردی کے حساس ٹاسک پورے کرنے پر کامران فریدی کو امریکی شہریت دی گئی۔ کامران فریدی نے امریکی ادارے ہی کی ہدایت پر کراچی کے تاجر جابر موتی والا کو پھنسانے اور لندن میں گرفتار کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کامران فریدی جابر موتی والا کے خلاف سازش کا بھانڈا پھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، جس پر ان کے ایف بی آئی سے اختلاف ہوئے۔ شیخ جعفر مندوخیل گورنر بلوچستان بن گئے۔ حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد ہاشم کاکڑ نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں سبکدوش گورنر ملک عبدالولی کاکڑ، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو، گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی جیو نیوز کی مہم کا نعرہ لگا دیا۔ کہا تاجر رہنماؤں کی تجاویز پر غور کرنا ضروری ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا کہ سیاسی اور ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ماہر قانون یاسین آزاد نے کہا کہ قرضوں کی دلدل میں پھنسے پاکستان کو ایک معاشی پلان کے مطابق آگے بڑھانا ہوگا۔ جے یو آئی کے ناصر موسیٰ زئی نے کہا کہ حقیقی عوامی نمائندگی رکھنے والی مستحکم حکومت کے بغیر معیشت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ قومی وطن پارٹی کے سکندر شیرپاؤ نے کہا کہ معیشت کے اس حال تک پہنچنے کی وجوہات کا تعین کرنا ضروری ہے، چاہے یہ فیصلے سیاسی لوگوں نے کیے ہوں یا اداروں نے، غلطی کا تعین کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امریکی جامعات و کالجز میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے جاری۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پولیس نے فلسطین حامی مظاہرین کے کیمپ ہٹا دیے، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ شکاگو کی ڈیپال یونیورسٹی میں مظاہرہ، کولمبیا یونیورسٹی میں پاکستانی طلباء کے فلسطین کے حق میں نعرے، ٹیکساس یونیورسٹی میں ڈرون سے فلسطین حامی مظاہرین کی ریلی کی نگرانی کی گئی۔ الینوائے میں ڈیپال یونیورسٹی کے طلباء کا بھی احتجاج۔ کوپن ہیگن میں بینرز اور فلسطینی پرچم تھامے سینکڑوں فلسطینی حامیوں کا مظاہرہ۔ ڈیموکریٹک سینیٹر برنی سینڈرز نے کیمپس میں ہونے والے مظاہروں کا موازنہ ویتنام جنگ سے کر دیا۔ کہا یہ مظاہرے بائیڈن کے لیے ویتنام ہو سکتے ہیں۔ بائیڈن کی انتخابی مہم کے شریک چیئرمین نے موازنے کو مبالغہ آرائی قرار دے دیا۔ امریکہ میں 17 اپریل سے جاری مظاہروں میں 2500 سے زائد طلباء گرفتار ہو چکے ہیں۔ احتجاج کا سلسلہ برطانیہ کی یونیورسٹیز میں بھی پہنچ گیا۔ چھٹی کے باوجود یونیورسٹی کالج لندن کے مرکزی دروازے پر احتجاج کیا گیا۔ اور امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی پچھلے ہفتے سے روکی گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا فیصلہ امریکی تعلیمی اداروں میں احتجاج کے باعث بڑھتے دباؤ کے بعد کیا ہے۔ 88 ڈیموکریٹک ارکان کانگریس نے بھی امریکی صدر کو خط لکھ کر اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔